ہے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا اس کے استاد تھے, جو اہل حدیث کے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے, لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے, لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا, میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں, کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے, جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے, کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام, تمام غیر مقلدین کے عموماً اور زبیر علی زئی صاحب کے خصوصاً لینے کے اصول الگ اور دینے کے اصول الگ ہیں. یعنی کوئی روایت, کوئی حدیث ان کے نفس اور خواہش کے موافق ہو, مطابق ہو, اور اس میں راوی ان کے نزدیک ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو, یعنی اس کی روایت ان کے نزدیک قابل قبول بھی نہیں, لیکن حدیث ان کے نفس کے موافق ہو, روایت ان کے نفس کے موافق ہو, تو اس روایت کو یہ اصح اور صحیح درجے کا بھی مان لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی روایت یا حدیث اس راوی کی ان کے نفس اور خواہش کے مطابق نہ ہو, مخالف ہو, تو اس راوی کی حدیث ان کے نزدیک ضعیف سے ضعیف تر ہو جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات آپ نے سن لی. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو زبیر علی زئی صاحب کو خائن, خیانت کرنے والا, دھوکے باز, جھوٹ بولنے والا, عربی عبارات کا ترجمہ غلط کرنے والا قرار دیا, وہ بالکل صحیح ہے. زبیر علی زئی صاحب کے من جملہ جھوٹ, خیانت, دھوکے بازی اور عربی عبارات کا ترجمہ غلط کرنے کے حوالے سے ہم نے آپ سامعین کے سامنے اصل اسکین, اس کی اصل کتاب سے آپ کو حوالے جات پیش کیے ہیں. آج بھی ہم غیر مقلدین کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب کے دھوکوں میں سے, من جملہ دھوکے بازیوں میں سے ایک دھوکہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے. سامعین کرام, یہ کتاب ہے نور العینین, صفحہ نمبر 163 163. اس پر زبیر علی زئی صاحب ایک عنوان اور چیپٹر قائم کرتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب اثر. اس کے تحت ایک روایت بیان کرتے ہیں, اس کی سند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ابراہیم عن اسود قال, یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ترک رفع دین کی روایت ہے. قطع نظر اس بات سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک رفع دین کی صحیح روایت موجود ہے یا نہیں, ہم اس پر بحث نہیں کرتے. حالانکہ صحیح روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. لیکن ہم یہاں آپ سامعین کے سامنے زبیر علی زئی صاحب کا ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. سامعین کرام, زبیر علی زئی اس کے ضعیف ثابت ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں. دو وجہ بیان کرتے ہیں. نمبر ایک, امام حاکم نے اسے شاذ کہا ہے. نمبر دو, 64 یعنی صفحہ نمبر 164 میں ابراہیم نقعی مدلس ہیں. ابراہیم نقعی مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی یہ روایت ضعیف ہے. آگے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. اب چونکہ یہ روایت غیر مقلد زبیر علی زئی کے نفس کے خلاف ہے, اسی لیے اس روایت کو ضعیف, ناقابل قبول انہوں نے قرار دیا. دوسری بات سامعین کرام ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں, زبیر علی زئی صاحب نے 163 صفحہ نمبر 163 پہ امام ابو زرعہ کی ایک بات نقل کی ہے. آئیے میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں, امام ابو زرعہ رازی نے الحسن بن عیاش کے مقابلے میں سفیان الثوری کی اس روایت کو اصح قرار دیا ہے جس میں پھر نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے. حوالہ دیا ہے علل الحدیث لابن ابی حاتم, جلد 1 صفحہ 95-95. امام ابو زرعہ رازی نے الحسن بن عیاش کے مقابلے میں سفیان ثوری کی روایت کو اصح قرار دیا ہے. یہ جو زبیر علی زئی صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اثر جو پیش کی ہے, وہ شرح معانی الاثار یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کی ہے. اس میں راوی الحسن بن عیاش ہے. امام ابو زرعہ کی بات اپنی تائید میں اس نے پیش کی کہ امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ الحسن بن عیاش کی روایت کے مقابلے میں سفیان ثوری کی روایت زیادہ صحیح ہے, درست ہے.
امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری کی روایت کو اصح کہا اور زبیر علی زئی نے بھی اس کی تائید کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عزیز سامعین کہ زبیر علی زئی صاحب نے امام ابو زرعہ نے جس روایت کو سفیان ثوری کی اصح قرار دیا ہے اس کی سند کیا ہے؟ زبیر علی زئی صاحب نے اس کی سند کو چھپایا کیوں؟ آئے میں آپ کے سامنے اس کی سند پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ کتاب ہے علل الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 122 122، المسئلۃ 256 256، اس کے تحت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ قال ابو زرعہ هذا اصح یعنی حدیث سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود عن عمر۔ یہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ والی روایت کی سند جو امام ابو زرعہ اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک اصح روایت ہے۔ عزیز سامعین، پہلی بات، اس کی سند زبیر علی زئی صاحب نے چھپایا، ہم نے آپ کے سامنے اس کی سند واضح کی۔ اس کی سند میں سفیان ثوری ہیں اور وہ عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک سفیان ثوری کی عن والی روایت اس کے نزدیک کیا حیثیت، کیا درجہ رکھتی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے زبیر علی زئی صاحب کی نور العینین، صفحہ نمبر 134 134۔ اس میں زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں سفیان ثوری ثقہ حافظ عابد ہونے کے ساتھ مدلس بھی تھے۔ صفحہ نمبر 138 میں لکھتے ہیں سفیان ثوری غضب کے مدلس تھے۔ صفحہ نمبر 137 اس میں لکھتے ہیں ثوری جو کہ ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ان کے عنعنہ کو قبول کرنا انصاف کا خون کرنے کے برابر ہے، یعنی سفیان ثوری کی عن والی روایت کو قبول کرنا انصاف کے خون کرنے کے برابر ہے۔ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں سے ضرور حساب لے گا، اس دن کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ آگے اسی کتاب نور العینین میں صفحہ نمبر 497 میں مولانا محمد یحییٰ گوندلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور فرمایا، یعنی یحییٰ گوندلوی نے فرمایا، اس روایت کے ضعف کی وجہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے۔ سفیان ثوری مدلس ہیں اور مدلس جب عن سے روایت کرے تو قابل حجت نہیں، اور مذکورہ روایت بھی عن سے ہے، جس وجہ سے اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی، سفیان ثوری کی عن والی روایت زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، اور عن سے روایت کرے تو قابل قبول نہیں، صحیح تک نہیں۔ لیکن چونکہ زبیر علی زئی نے امام ابو زرعہ کی بات اپنی تائید میں پیش کی، اس لیے کہ وہ اس کے نفس کے خلاف نہیں، اس کے نفس کے موافق تھا، چونکہ اس میں رفع الدین نہ کرنے کا ذکر اس میں موجود نہیں، یعنی نہ کرنے کا جو ذکر ہے اس میں موجود نہیں، تو اس وجہ سے زبیر علی زئی صاحب نے اپنی تائید میں اس کا قول پیش کیا اور سند چھپایا اس وجہ سے کہ اس میں سفیان عن سے روایت کر رہا ہے۔ دوسرا راوی جو امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول بیان کیا ہے، اس میں اس سند کے اندر ابراہیم بھی ہے، ابراہیم نقعی، اور عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ان کی عن والی روایت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اسی صفحہ نمبر 164 نور العینین کے لکھتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اس روایت میں ابراہیم نقعی کوفی مدلس ہیں۔ صفحہ نمبر 202 میں لکھتے ہیں اس کی سند ابراہیم نقعی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ صفحہ نمبر 305 میں لکھتے ہیں اقولو، یعنی میں کہتا ہوں زبیر علی زئی، اس میں ابراہیم نقعی مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ سند ضعیف ہے۔ عزیز سامعین، زبیر علی زئی صاحب کا معیار آپ نے دیکھ لیا، واضح ہو گیا کہ ابراہیم نقعی عن سے روایت کرے اور وہ ترک رفع دین کی حدیث ہو تو زبیر علی زئی اس کو ضعیف کہنے سے تھکتے نہیں، اور سفیان ثوری کی روایت عن سے ہو
اور زبیر علی زئی کے نفس کے خلاف ہو تو زبیر علی زئی اس کو ضعیف کہنے سے تکتے نہیں، لیکن جب سفیان ثوری کی روایت زبیر علی زئی کے نفس کے موافق ہو، ابراہیم نقعی کی روایت زبیر علی زئی صاحب کے نفس کے موافق ہو، اور اس کو امام ابو زرعہ کا قول پیش کر کے اس کو اصح قرار دیں اور اس کو صحیح قرار دیں، یہ معیار ہے ان کے غیر مقلدین کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی کا۔ عزیز سامعین، میں اسی کتاب سے نور العینین سے زبیر علی زئی صاحب پر ایک لطیفہ پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں بطور لطیفہ عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا آری کے ساتھ اسے کاٹ رہا تھا۔ جس حصے کو وہ کاٹ رہا تھا وہ درخت کی طرف تھا اور یہ خود دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دھڑام سے نیچے آ رہا اور ایسی پکی ملی کہ دن میں بھی تارے نظر آ گئے۔ یہ زبیر علی زئی صاحب اپنے متعلق لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز سامعین کرام، یہ زبیر علی زئی صاحب ہی کے اوپر خود یہ لطیفہ آتا ہے کہ جو ایک طرف امام ابو زرعہ کے قول پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نقعی کی ان والی روایت کو اصح قرار دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور دوسری طرف سفیان ثوری اور ابراہیم نقعی کی ان والی روایت کو ضعیف اور مردود بھی لکھتا ہے۔ یہ ہے ان کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے بعد کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔